انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا اور جوابی کارروائی میں پاکستان نے انڈیا کی کئی چیک پوسٹ پر قبضہ کر لیا۔ اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں کیونکہ انڈیا پاکستان پر اٹیک کرنے والا ہے۔ نریندر مودی کا ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ اور چائنیز فوج پاکستان کی مدد کے لیے پہنچ گئی۔ یہ سب ہائی لائٹس کہنے اور سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جنگ ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے نتائج صرف ایک فیلڈ تک محدود نہیں ہوتے بلکہ یہ پوری قوم، معیشت اور ثقافت پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ جنگ ایک ایسا ورڈ ہے جو تباہی، خون ریزی اور غم کی تصویر ہمارے ذہن میں لاتا ہے۔ ہر جنگ کی ایک قیمت ہوتی ہے اور سب سے اہم اور پہلی قیمت یہ ہے کہ انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ جنگ سے معصوم بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کی چیخ و پکار سنائی دیتی ہے۔ جنگ سے ویرانی آتی ہے اور شہروں کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، دنیا کی ہر بڑی جنگ نے انسانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ مثال کے طور پر صرف سیکنڈ ورلڈ وار میں تقریباً 7 کروڑ لوگ مارے گئے، اور اس طرح عراق میں 2003 سے 2011 کے دوران تقریباً 5 لاکھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، اور سیریا میں اب تک 13 لاکھ سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں، اور اس طرح یمن میں قحط، بیماری اور بمباری سے کئی لوگ مارے جا چکے ہیں، اور ملک شام میں شہروں کے شہر تباہ ہو گئے اور کئی ہزار لوگوں کو شہید کر دیا گیا، اور اس طرح امریکہ افغانستان وار میں کئی لاکھ افغان لوگوں کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ اور ناظرین، بالکل اسی طرح آپ کے سامنے فلسطین میں کس طرح سے مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اور اس کی مثال اب تک نہیں ملتی۔ اور جنگ میں صرف فوجی ہی نہیں مارے جاتے بلکہ بوڑھے، بچے، جوان، عورتیں، سب کو مار دیا جاتا ہے۔ اسکول، ہاسپٹل اور مساجد سب ملبہ بن جاتے ہیں۔ ورلڈ بینک اور IMF کی رپورٹس کے مطابق جنگوں سے متاثرہ ممالک تقریباً 20 سال تک اپنی اکانومی کو اسٹیبل نہیں کر پاتے۔ یہ سارے نقصانات صرف جنگ کی صورت میں ہی ہوتے ہیں، اور مزید یہ کہ یہ سارے نقصانات صرف مسلم کنٹریز میں ہی رونما ہو رہے ہیں، کیونکہ مسلمان جنگ نہیں بلکہ جہاد کرتا ہے، جو کہ جنگ کے برعکس ہے۔ اس میں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہیں کیا جاتا، اور زمین، خاص طر فصلوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جاتا۔ تو ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب دو کنٹریز کے درمیان ایک وار کی کنڈیشن بنتی ہے تو اس وار سے کچھ ممکنہ فائدے ہوتے ہیں۔ یہ سارے فائدے ان دونوں میں سے کوئی ایک حاصل کرتا ہے یا کوئی تھرڈ پارٹی انوالو ہوتی ہے۔ اور مزید یہ کہ جنگ کس طرح سے نیو انوینشن کا سبب بنتی ہے اور نیو ٹیکنالوجی تیزی سے ترقی کرتی ہے، اور جنگ کس طرح سے اکانومی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی کہ یہ کس طرح سے سپر پاور بنا اور اس نے کس طرح سے جنگوں میں حصہ لیا۔ کیا یہ شروع سے ایسا ڈیولپڈ تھا یا بعد میں جنگوں میں پارٹیسپیٹ کر کے سپر پاور بنا اور اب پوری دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کر رہا ہے؟ ناظرین، سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے امریکہ کا GDP دوسرے یورپین کنٹریز سے بہت کم تھا، لیکن جب سیکنڈ ورلڈ وار لگی تو امریکہ نے اس جنگ میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا۔ امریکہ اس جنگ میں انوالو ضرور تھا، لیکن اس نے بڑی چالاکی سے اپنی اکانومی کو اسٹیبل کیا۔ اس جنگ نے امریکہ کو دنیا کی سب سے بڑی اقتصادی طاقت بنا دیا۔ جنگ کے دوران UK، جرمنی، فرانس، اٹلی سب ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے تھے، لیکن USA اپنا سائیڈ پہ بیٹھا ہوا تھا اور ان ممالک کو ویپنز سپلائی کرتا رہا اور اپنی اکانومی کو اور مضبوط کرتا گیا، اور اس طرح USA کا GDP ان تمام ممالک سے سب سے زیادہ ہو گیا، جبکہ دوسرے ممالک اس جنگ میں بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ USA کی اکانومی ان تمام ممالک سے زیادہ تھی، اور آخرکار جب الائیڈ کنٹریز نے دیکھا کہ امریکہ ایک سٹیبل ملک ہے اور اس کی اکانومی سٹرونگ ہے، تو 1944 میں 44 الائیڈ کنٹریز نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی کرنسی کو سٹیبل کرنے کے لیے USA ڈالر کی کرنسی کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں، اور USA ڈالر اس طرح دنیا کی انٹرنیشنل کرنسی بن گیا۔ تو ناظرین، جب بھی دو کنٹریز کے درمیان کوئی وار کنڈیشن بنتی ہے تو یہ ڈیولپڈ کنٹری ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ سپورٹ کرنے کا کیا مطلب ہے۔ تو اس طرح انڈیا اور پاکستان کے درمیان اگر کوئی وار کنڈیشن بنتی ہے تو روس، رشیا، چائنا اور امریکہ ان کی مدد کے لیے ضرور پہنچیں گے، کیونکہ یہ اپنے ویپنز، جیٹ، طیارے ان کو سیل کریں گے، اور یوں یہ اپنی اکانومی کو اور سٹیبل کریں گے اور اپنی اکانومی کو اور زیادہ بوسٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، امریکہ نے سیکنڈ ورلڈ وار، کولڈ وار اور افغانستان وار کے دوران آرم انڈسٹریز اور ریکنسٹرکشن کنٹریکٹس سے اربوں ڈالر کمائے۔ اس طرح ہیلی برٹنز، لوکہیڈ مارٹنز اور ریٹھنز جیسی کمپنیاں ارب پتی بنیں، اور کورین وار کے بعد چائنا نے ایک مضبوط فوجی ڈھانچہ بنایا، اور اس طرح چائنا نے جب دیکھا کہ امریکہ افغانستان کے ساتھ وار میں مصروف ہے، وہ اپنی پروڈکٹس کو ایشیا میں لے آیا اور اپنی اکانومی کو اور بوسٹ کرنے لگا۔ تو چائنا نے ایشیا میں اپنا تجارتی اثر بڑھایا
اور یوں وہ اپنی پروڈکٹس کو ایشیا میں لے آیا اور اپنی اکانومی کو اسٹیبل کرتا گیا۔ اور اسی طرح سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد رشیا نے یورپ کے تقریباً آدھے حصے پر اپنا اثر قائم کیا اور مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹس لے آیا۔ آرم ایکسپورٹ آج بھی روس کی معیشت کا ایک بڑا حصہ ہے۔ تو ناظرین، اس طرح جرمنی کو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک طویل عرصے تک معاشی مشکلات کا سامنا رہا، مگر اس کے بعد کی ترقی نے انہیں دنیا کی سب سے مضبوط اکانومی میں شامل کر دیا۔ جنگ کے دوران نئی تحقیق، ٹیکنالوجی اور نیو انوینشن کا آغاز ہوا، جس نے جرمنی کو معاشی طور پر اور مضبوط کر دیا۔ تو ناظرین، پچھلی صدی میں سب سے طویل اور خطرناک جنگیں جاپان، جرمنی اور کوریا نے لڑی ہیں، اور آج یہی کنٹریز ترقی میں سب سے آگے نکل گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ کے دوران ٹیکنالوجی تیزی سے ترقی کرتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں جیٹ انجنز، نیوکلیئر انرجیز اور ریڈار جیسی ایجادات ہوئیں۔ انٹرنیٹ کی جڑیں بھی کولڈ وار کی ریسرچ سے ملتی ہیں۔ جی پی ایس اور ڈرونز بھی فوجی منصوبوں سے ہی آئے تھے۔ تو ناظرین، ان جنگوں کے دوران یا بعد میں جتنی بھی اچیومنٹ ہوئی، ان کے پیچھے ایک بڑی تباہی تھی۔ اس ترقی کی بنیاد خون ریزی پر رکھی گئی۔ کئی لاکھوں کروڑوں انسانوں کی جانیں ضائع ہوگی۔ ہم نے ترقی تو کی، لیکن کیا آپ یہ ترقی اس قیمت پر قبول کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب آپ کمنٹ سیکشن میں دیں۔ اوکے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔